بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، ذیشان مدنی ZWTV یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں باطنی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی اہم اور بنیادی بیماری ہے تکبر۔ آج کی اس ویڈیو میں تکبر کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا۔ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تکبر کے اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے آدمی تکبر میں پڑتا ہے، اور اس کے علاجات کیا ہیں؟ دوستو، توجہ کے ساتھ اس میری ویڈیو کو سنیے گا، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری تکبر بھی ہے۔ تکبر کہتے ہیں دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو افضل جاننا۔ اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ اور دوسرے لوگوں کو کم تر جاننا، اپنے سے حقیر جاننا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ دوستو، تکبر کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ اس کی مذمت اور برائی کو بیان کیا۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ بے شک وہ یعنی اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ارشاد فرمایا کہ زمین پر اترا کر نہ چل، اکڑ کر نہ چل، بے شک تو زمین کو ہرگز نہ چیر ڈالے گا، اور بلندی میں تو ہرگز پہاڑوں کو نہ پہنچ پائے گا۔ دوستو، تکبر اتنی بری صفت ہے، اتنی بڑی سمجھ لیں بیماری ہے کہ اللہ پاک کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوستو، چلتے ہیں تکبر کی اقسام کی طرف۔ تکبر کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تکبر ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی یہ بیان کیا کہ فرعون نے تکبر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اللہ کے مقابلے میں تکبر یہ کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تکبر کی دوسری قسم ہے اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کو حقیر اور عام انسان سمجھ کر ان کی اہانت کرنا، ان کی توہین کرنا اور ان کی بات سننے سے انکار کرنا۔ یہ جو تکبر کی دوسری قسم ہے، یہ بھی کفر تک لے جاتی ہے، یہ بھی کفر ہے، اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ تکبر کی تیسری قسم ہے بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ اب یہ جو پہلے والی 2 قسمیں تھی ان سے ہے تو کم تر، لیکن ہے یہ بھی حرام، ہے یہ بھی انتہائی گھٹیا قسم اور جہنم میں لے جانے والا عمل، کہ بندے آپس میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ جانے اور دوسروں کو حقیر جانے۔ دوستو، یہ تکبر کی 3 قسمیں۔ اب چلتے ہیں تکبر کے اسباب کی جانب، کہ وہ کون سی وجہ ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر جیسی گھٹیا حرکتیں اپناتا ہے، تکبر جیسی باطنی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ تقریباً 7 سے 8 اسباب کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوستو، تکبر کا پہلا سبب، پہلی وجہ جس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے،
وہ ہے علم، کہ بس اوقات بہت زیادہ علم، کثرت علم کی وجہ سے بھی آدمی مغرور ہو جاتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ غور کرے معلم الملکوت، فرشتوں کے سردار ابلیس کی طرف، کہ وہ کیسے فرشتوں کا سردار تھا، کتنا اللہ پاک نے اس کو علم دیا تھا، اتنا علم تھا کہ فرشتوں کا استاد رہ چکا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ تکبر اس کو لے ڈوبا، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا۔ اس طرح دوسرا جو تکبر کا سبب ہے وہ ہے مال و دولت۔ بس اوقات انسان مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے بھی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ذرا غور کرے، سوچے کہ یہ مال و دولت یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، یہ آج ہیں کل نہیں ہوگی، آج تھوڑی ہیں کل زیادہ ہیں، کل کم ہو جائے گی، تو یوں یہ آنے والی چیزیں ہیں، آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے تکبر کرنا کیسا؟ آدمی غور کرے کہ کہاں گئے بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ، اور جن کے پاس اتنی اتنی دولتیں ہوا کرتی تھی، وہ قارون جس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، قرآن پاک میں بیان کیا گیا، تو وہ کہاں گئے؟ بندہ یہ غور کرے کہ یہ مال و دولت یہ کیا چیز ہے کہ میں اس کی وجہ سے تکبر کروں؟ تو یوں جب آدمی غور و فکر کرے گا تو اس کی کیفیات چینج ہوگی، دل کی کیفیت تبدیل ہوگی، تکبر سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوگا۔ دوستو، تکبر کا تیسرا سبب وہ ہے حسن و جمال۔ بس اوقات آدمی اپنی حسن و جمال، خوبصورتی، جسم کی بناوٹ، آنکھیں، چہرہ اور اپنے قد کاٹ، اس کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے بھی دوسروں کو کمتر جانتا ہے، حقیر جانتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی غور کرے کہ یہ اللہ پاک کہتا ہے کہ جس کو چاہے جیسا چاہے بنا دے، اور دوسرا یہ کہ آدمی اپنی ابتدا اور انتہا کی جانب غور کرے کہ میری ابتدا کہاں سے، ایک گندے نطفے، ایک گندے پانی کے لوتھڑے سے، اور انتہا کیا ہے؟ جسم کا گلنا سڑنا۔ تو پھر جب ابتدا اور انتہا کے یہ معاملات ہیں تو پھر تکبر کرنا حسن و جمال کی وجہ سے یہ کیسا؟ تو یوں جب آدمی غور و فکر کرے گا تو تکبر سے چھٹکارا پانے میں مدد ملے گی۔ دوستو، اسی طرح تکبر کا چوتھا سبب وہ ہے طاقت و قوت۔ بس اوقات آدمی اپنے قد کاٹ اور اپنے جو اس کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں، اس کے گارڈ یا دنیاوی والے سے طاقت و منصب ملتا ہے، قوت و طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، تو دوسروں کو وہ حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ جاننا شروع کر دیتا ہے۔ بس اوقات اس وجہ سے یہ آدمی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ یہ طاقت و قوت یہ کتنی دیر تک چلے گی؟ آج جوانی ہے، کل بڑھاپا آ جائے، اور طاقت و قوت یہ کیسی کہ اگر تھوڑا سا معمولی بخار آ جائے تو بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، اس کی ساری طاقت و قوت کا جو مغرور اور تکبر لیے بیٹھے ہوتا ہے وہ سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ بندہ یہ غور کرے کہ معمولی سا بھی بخار یا سر درد ہو جائے تو آدمی کس حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو طاقت و قوت یہ کیسا خوبی اور صفت ہے کہ اس کی وجہ سے میں تکبر کروں؟ تو یوں جب بندہ غور کرے گا تو تکبر سے چھٹکارا پانے میں اس کو مدد ملے گی۔
دوستو اسی طرح تکبر کا پانچواں سبب وہ ہے عہدہ و منصب۔ بسا اوقات بندہ جب کسی عہدے پر یا کسی منصب پر چلا جاتا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو وہ کم تر جاننا شروع کر دیتا ہے، حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، ان سے بات کرنا، ان کے کام آنا، یہ اسے کتراتا ہے۔ تو بندہ غور کرے کہ عہدہ و منصب یہ کب تک ہے؟ آج میرے پاس عہدہ منصب ہے، کل نہیں ہوگا، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، اور حقیقت میں اللہ پاک ہی عہدہ منصب دیتا ہے، اسی کے کرم توفیق سے یہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو اگر اس نے مجھے دیا ہے، میرے پر کرم کیا، عہدہ منصب دیا ہے، تو میں اپنی اوقات کو نہ بھولوں، میں عہدہ منصب کی وجہ سے تکبر کی بری صفت میں مبتلا نہ ہوں۔ جب بندہ یہ غور و فکر کرے گا تھوڑی سی، تو اس کی دل کی کیفیات چینج ہو، اور یوں اس کو تکبر سے چھٹکارا پانے میں مدد ملے گی۔ دوستو اسی طرح تکبر کا چھٹا سبب جس کی وجہ سے آدمی تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہے حسب و نسب۔ بس اوقات آدمی اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے حسب و نسب کو لے کر دوسروں کو کمتر جانتا ہے، حقیر جانتا ہے، اور وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے ہمارے آباء و اجداد تو یوں تھے، یوں نہیں یوں تھے، ایسے ایسے تھے، ان کے پاس یوں تھا، یہ تھا۔ تو اپنے آباء و اجداد کے حسب و نسب کی وجہ سے بھی آدمی تکبر کی آفت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرنے سے بچو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ جانتے ہیں۔ اس کی وعید بھی بیان کی گئی۔ تو اس لیے بندہ جب غور کرے گا کہ عہدہ و منصب آج ہے کل نہیں ہے، اور اس کو اللہ کی محض توفیق جانے گا، تو یوں اس کو تکبر سے چھٹکارا پانے میں مدد ملے گی۔ دوستو یہ چند اسباب تکبر کے میں نے عرض کیا، ان کے ساتھ ساتھ علاجات بھی عرض کیے۔ دوستو تکبر اتنی بری صفت ہے کہ بس اوقات اس کی وجہ سے بندے کے ساری زندگی کے نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس واقعے کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار شخص تھا، وہ ایک بہت بڑے عبادت گزار کے قریب سے گزرا، اور اس نے سوچا کہ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، تو چلو میں اس نیک بندے عبادت گزار کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ اس کے سبب میرے گناہوں کو بخش دے اور میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ نیت اور ارادہ اور ذہن لے کر وہ اس عبادت گزار کے قریب جاتا ہے۔ جب عبادت گزار کے قریب جاتا ہے تو وہ عبادت گزار دیکھتا ہے کہ یہ پرلے درجے کا نافرمان گناہ گار یہ میرے پاس کیسے؟ یعنی اس نے تکبر کیا کہ میں اتنا عبادت گزار، اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے والا ہوں، اور یہ گناہ گار دنیا دار یہ میرے پاس بیٹھ گیا، میرے پاس آ گیا۔ تکبر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے سے دور ہٹ جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے پیغمبر، آپ ان دونوں سے فرمائیے کہ دونوں از سر نو نئے سرے سے اپنے اعمال شروع کریں، کیونکہ عبادت گزار کے جتنے بھی جو گناہ گار آدمی تھا، اس کے جتنے بھی گناہ تھے ان سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، اس کے حسن ظن کی وجہ سے، اچھی نیت اور ارادے کی وجہ سے، اور عبادت گزار اس کے سارے نیک اعمال زندگی کے میں نے ضائع کر دیے، برباد کر دیے تکبر کی وجہ سے۔ اب ان کو کہیں کہ وہ نئے سرے سے دوبارہ نیک اعمال کریں۔ تو دوستو پتہ چلا کہ تکبر یہ اتنی بڑی باطنی بیماری اور بری صفت ہے کہ اس کی وجہ سے بسا اوقات آدمی کے ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ غور کریں کہ یہ اسباب ہیں، اور کہیں میں تکبر کی آفت میں مبتلا تو نہیں ہوں، کہیں میرے دل میں تکبر تو نہیں پایا جاتا۔ اگر کیفیات اور یہ تکبر کی صفت دیکھیں، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرائیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ پاک اس بری صفت سے میری جان چھڑا دے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو کافی تکبر کے والے سے علم حاصل ہوا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔